اقبال نے جب بھی گھر داخل ہونا تو بیوی نے واش روم جا کر زاروں قطار رونا شروع کر دینا۔ اقبال پریشان کہ میری بیوی جیسے ہی واش روم جاتی ہے یہ رونا کیوں شروع کر دیتی ہے، جب نکلتی ہے تو پوچھتا ہے کہ وجہ کیا ہے تو وجہ کچھ بھی نہیں بتاتی۔ ساتھ ہی ساتھ اقبال کی بیوی اپنے شوہر سے ایک ہی مطالبہ کیا کرتی تھی کہ مجھے آپ روزانہ گوشت لا دیا کریں، اور جب شوہر گوشت لے کر آتا تھا تو آگے سے کہتی تھی کہ گوشت بلی کھا گئی، اور جناب علی وہ گوشت لانے کا سلسلہ تقریباً 1 سے 6 مہینے تک جاری رہا۔ شوہر پریشان کہ ایک دو دن شوہر نے پوچھا کہ میں تمہیں گوشت لا کر دیتا ہوں، تم شام کو کہتی ہو کہ بلی کھا گئی، اور میں تمہیں دوبارہ لا دیتا ہوں، تم دوبارہ مجھے کہتی ہو بلی کھا گئی۔ لیکن جب 1 سال بعد شوہر کو بیوی کے بارے میں حقیقت کا پتہ چلا، یعنی چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، تو پاؤں سے زمین نکل گئی۔ تفصیلات میں آپ سے شیئر کروں گا ایک ایسے گھر کی سٹوری جس کو آپ تک پہنچانا لازمی اس لیے ہے کہ ایسے واقعات ہماری سوسائٹی میں پیش آتے ہیں اور خواتین کیا سے کیا کر بیٹھتی ہیں جس کا کبھی کسی نے نہیں سوچ رکھا ہوتا۔ جناب علی، اقبال جو کہ اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا، اقبال کی 3 بہنیں، اقبال کے والد کا اقبال کی کم عمری میں انتقال ہو گیا، اور پھر اس کے بعد ماں نے اپنے بیٹے کو پالا پوسا، بیٹیوں کو پالا، ان کو جوان کیا، اور ایک وقت آیا کہ اقبال نے کمانا بھی شروع کر دیا اور تینوں بیٹیاں بھی جوان ہو گئی۔ دونوں بہنوں کی اقبال نے شادی کر دی، پھر اس کے بعد گھر میں اقبال کی ایک بہن اور اقبال خود رہ گیا۔ ایک روز ماں نے کہا کہ بیٹا میں تمہاری فلاں جگہ پر شادی کرنا چاہتی ہوں، لیکن اقبال خاموش رہا۔ اچانک 1 سے 2 دن میں جناب علی اقبال کی والدہ کی حالت بگڑ گئی، طبیعت خراب ہو گئی، ہاسپٹل ان کو شفٹ کیا گیا۔ ہاسپٹل رہتے ہوئے ماں نے کہا کہ بیٹا میں چاہتی ہوں، آخری سانسوں میں ہوں، تمہاری شادی ہو جائے، اور جہاں میں چاہتی ہوں وہیں تمہاری شادی ہو جائے، اگر تم میری اس خواہش کو پورا کر دو۔ بیٹے نے کہا کہ اماں جان اگر یہ آپ کی خواہش ہے میں اس خواہش کو پورا کر دیتا ہوں، آپ بتائیں کس کے ساتھ شادی کرنی ہے۔ جناب علی اسی ہاسپٹل میں ایک خاتون آئی اور اس خاتون کی طرف اشارہ کر کے اقبال کی والدہ نے کہا کہ میں تمہاری شادی اس سے کروانا چاہتی ہوں۔ اقبال بڑا حیران ہوا، وہیں پر جناب علی نکاح ہو گیا، اور پھر اس کے بعد ہاسپٹل میں اقبال کی والدہ کے پاس جو بھی رشتہ دار موجود تھے ان کی موجودگی میں اقبال کی والدہ نے کہا کہ تمہاری شادی ہو چکی ہے، تم گھر جاؤ، اپنی بیوی کا خیال رکھو۔ اقبال بڑا حیران کہ اماں جان اول تو آپ نے جلد بازی میں میری شادی کروا دی، اور اب آپ مجھے کہہ رہی ہیں گھر چلے جائیں، میں کیسے گھر جا سکتا ہوں، مجھے آپ کی پریشانی ہے، مجھے آپ کی ٹینشن ہے۔ ماں نے اپنے بیٹے کو زبردستی گھر بھیج دیا۔ اقبال گھر آیا، آ کر جب بیوی سے ملاقات ہوئی، بیوی کو دیکھا تو وہ جناب علی وہ خاتون کوئی 24-25 سال کی لڑکی نہیں، 35 سال کے قریب اس کی عمر تھی۔ اب اقبال کی عمر کوئی 25-26 سال۔ اقبال پریشان کہ میری والدہ نے میرے ساتھ کیا کر دیا۔ لیکن کیا تھا کہ اقبال کی اہلیہ اپنے شوہر کا بڑا خیال رکھتی تھی، آؤ بھگت کرتی تھی، کوئی 1 سے 2 روز مزید گزرے تو اقبال کی والدہ کو ہسپتال سے چھٹی ہو گئی، جس کے بعد وہ بھی گھر آ گئی۔ اب گھر آئی تو گھر میں اقبال، اقبال کی اہلیہ، اقبال کی والدہ اور اقبال کی بہن، کل ملا کر افراد 4، مزید جو 2 بہنیں تھیں ان کی شادیاں ہو چکی تھی۔ اب جناب علی شروع میں تو اقبال کی اہلیہ نے اپنے شوہر کی آؤ بھگت کرنی، یعنی اقبال دل سے خوش نہیں تھا اس رشتے کی وجہ سے، لیکن کیا تھا کہ اس خاتون نے اپنے اخلاق سے، اپنی گفتگو سے، اپنے کردار سے شوہر کا دل جیت لیا، اور عرصہ 5 سے 6 مہینے کے اندر اندر اقبال کی اپنی اہلیہ کے ساتھ اتنی اٹیچمنٹ ہو گئی کہ اقبال کو اب اپنی بیوی اچھی لگنا شروع ہو گئی تھی۔ 1 سال گزر گیا۔ 1 سال بعد جناب علی شاید اقبال کی والدہ کو یا اقبال کی بہن کو کچھ ایسی چیزیں معلوم ہوئی اس کی اہلیہ کے بارے میں کہ اقبال کی والدہ نے اپنے بیٹے سے کہنا کہ بیٹا اس کو چھوڑ دو، میں تمہاری اور جگہ شادی کروا دیتی ہوں۔ پھر اس کے بعد اقبال کی بہن نے بھی کہنا کہ تم اس کو چھوڑ دو، تمہاری کسی اور جگہ شادی کروا دیتے ہیں۔ اقبال بڑا پریشان کیسے کیسے ممکن ہے، اپنی ماں اور اپنی بہن کی باتوں میں آ کر بیوی کے ساتھ رشتہ خراب کیا، اور پھر اس کے بعد اپنی بیوی سے کہا کہ تم کیا کر رہی ہو، یا تمہاری زندگی میں ایسا کیا چل رہا ہے جس وجہ سے میری ماں اور میری بہن تم سے کنارہ اختیار کرنے کا بولتے جا رہے ہیں۔ اقبال کی بیوی حیران کہ ایسا کیا ہے، کیوں مجھ سے دور کیا جا رہا ہے۔ جناب علی ایک طرف اقبال کا اپنی بیوی کی طرف جو جھکاؤ تھا وہ کم ہو گیا، اور دوسری جانب اپنی ماں اور اپنی بہن کے ساتھ اٹیچمنٹ بڑھ گئی۔ اب جس روز گھر میں یعنی اختلافات پیدا ہوئے، چیزیں خراب ہوئی، تو اقبال کی اہلیہ نے اپنے شوہر سے صرف ایک کام کہنا کہ آپ جب شام کو کام سے واپس آتے ہیں مجھے ½ کلو چکن کو 1 کلو چکن لا دیا کریں۔ شوہر نے پہلے دن لا دینا، بیوی نے ٹھیک ہے کہا، اس کو لا دیا۔ اگلے دن پھر صبح جاتے وقت کہا کہ مجھے اتنا چکن لا دیجیے گا، شوہر نے دوسرے دن بھی لا دیا۔ تیسرے دن پوچھا کہ تم چکن تو منگوا لیتی ہو لیکن کرتی کیا ہو، نہ کھلاتی ہو نہ کچھ سالن بنا کر دیتی ہو۔ تو آگے سے کہنے لگی کہ 2 دن سے آپ لا رہے ہیں تو 2 دن سے مسلسل چکن بنانے کی کوشش کرتی ہوں تو بلی آتی ہے اس گوشت کو کھا جاتی ہے۔ تیسرا دن، چوتھا دن، اب وہ دن ایسے بھی آ چکے تھے کہ جناب علی اقبال نے کبھی اپنی بیوی سے پوچھا ہی نہیں کہ تم مجھ سے گوشت
کیوں منگواتی ہو؟ اقبال کی بہن بڑی پریشان کہ میری بھابھی بار بار گوشت منگواتی ہے. بھائی نے 3 سے 4 دن بعد پوچھا بھی کیوں منگواتی ہو؟ اب اس نے بھی پوچھنا چھوڑ دیا ہے. ماں پریشان کہ میرے بیٹے نے پوچھنا بھی چھوڑ دیا ہے. آخر یہ گوشت جاتا کہاں پر ہے؟ سمجھ سے باہر ہے. اب تقریباً 1 سے 2 مہینے اقبال کی اہلیہ کی یہی روٹین بن چکی تھی اور اقبال کی بہن اقبال کی والدہ سوچ میں مبتلا کہ یہ گوشت جا کہاں رہا ہے، آخر اس گوشت کا استعمال کہاں کیا جا رہا ہے. یہ اپنے شوہر کو کہتی ہے کہ بلی کھا جاتی ہے اور میرا بیٹا روزانہ اس کو گوشت لا کر دے دیتا ہے. ایک دن جناب علی اقبال کی بہن نے ایک قسم کی ریکی لگانے کی کوشش کی کہ میں دیکھوں تو صحیح یہ کرتی کیا ہے. اور دوسری جانب اقبال کا جو جھکاؤ بیوی کی طرف سے کم ہو چکا تھا، اب جھکاؤ اتنا بڑھ چکا تھا کہ اپنی ماں اور اپنی بہن کے ساتھ کلام کرنا چھوڑ چکا تھا. اگر کبھی ماں نے بہن نے کوئی بات کرنی بھی تو الٹا ان پر چڑھائی کر دینی اور بیوی کا ساتھ دینا. اقبال کی ماں پریشان کہ لگتا جس چیز کا ہمیں شروع سے شک تھا، یعنی شادی کے بعد چیزیں شروع ہو چکی تھی، اب ان چیزوں میں تیزی آ چکی ہے. ہم نے لاکھ کوشش کی لیکن ہم اقبال کو نہیں بچا پا رہے. اقبال کی ماں اور اقبال کی بہن کو ساری چیزیں معلوم تھی، لیکن کیا تھا کہ بیٹے کو بتاتے بھی تھے تو بیٹا یقین نہیں کرتا تھا. جناب علی عرصہ 6 مہینے گزر چکے تھے. اقبال اپنی بیوی کے ساتھ اتنا اٹیچ اور گوشت لانے کی روٹین پچھلے 6 مہینے سے برقرار تھی. 1 پاؤ، آدھا پاؤ، ½ kg، کلو، اس طرح روٹین بنتی جا رہی تھی، لیکن کبھی بھی اقبال نے اپنی بیوی کو انکار نہیں کیا. اب اقبال کی اپنی بیوی سے اس حد تک قربتیں بڑھ چکی تھی کہ ماں بری لگنا شروع ہو گئی اور بہن بھی بری لگنا شروع ہو گئی. ایک روز کیا ہوا، اقبال کا دوست جو کہ امام مسجد تھا، اس کو شاید چیزیں معلوم ہو چکی تھی. اقبال کی ماں نے پیغام پہنچایا ہوگا، اقبال کی بہن نے پیغام پہنچایا ہوگا، لیکن اقبال کسی کی بات نہیں مانتا تھا. اگر کوئی کچھ کہنے کی کوشش بھی کرتا تھا تو الٹا اس کو غلط کہہ دیتا تھا، اپنی بیوی کو غلط نہیں کہتا تھا. اگر بیوی کے بارے میں کوئی بات کہتا بھی تھا کہ تمہاری بیوی یہ کام کر رہی ہے، تو اقبال اس چیز پر غور کرنے کے بجائے اپنی ماں، اپنی بہن اور اس امام مسجد دوست کو بھی غلط کہتا رہا. جناب علی اقبال کی اہلیہ نے ایسا ان چیزوں پر کنٹرول کیا، راتوں کو اکثر جب شوہر نے گھر آنا تو واش روم میں جا کر رونا. شوہر نے پوچھنا وجہ کیا ہے، پھر ایک دن بتا دیا تمہاری ماں کا ظلم، تمہاری بہن کا ظلم. یعنی وہ طریقہ کار اپنا رکھے تھے کہ کسی طریقے سے ماں کے حوالے سے اور بہن کے حوالے سے، دوستوں کے حوالے سے نفرت پیدا ہو جائے اور اس کا جھکاؤ میری طرف ایسا ہو کہ اگر میں کوئی غلط بات بھی کہوں اس کو غلط محسوس نہ ہو اور یہ الٹا میری برائی کرنے والے کے خلاف چلا جائے. جناب علی ایک روز ایسا بھی آیا، برائی اگر جنم لیتی ہے تو یہ ختم ہو کر رہتی ہے، یہ تاحیات نہیں رہتی. برائی نے کبھی نہ کبھی ختم ہونا ہی ہے، چیزیں سامنے آنی ہیں، انصاف ہو کر رہنا ہے. ایک روز اقبال جو کہ دیر سے گھر آیا تو کچھ دیر بعد اقبال کی اہلیہ کو لگا کہ میرا شوہر سو چکا ہے. اقبال کی آنکھ نہیں لگی. اس نے اچانک دیکھا کہ میری بیوی اٹھ گئی ہے، کچن کی طرف جا رہی ہے، یہ کرنا کیا چاہتی ہے. بیوی کچن کی طرف چلی گئی، خاموشی سے اٹھا اور جا کر اپنی بیوی کو دیکھا جو گوشت لا کر دیتا تھا. جناب علی ہلکی سی آگ لگا کر زمین پر بیٹھ کر گول دائرے سے پتہ نہیں کیا کچھ کرتی رہتی تھی، کیا پڑھتی رہتی تھی. پھر اس کو محسوس ہوا کہ آخر یہ چل کیا رہا ہے. یہ منگواتی ہے گوشت مجھ سے، مجھے کہتی ہے بلی کھا جاتی ہے اور میں اس کو لا کر دیتا جا رہا ہوں، اور آج میں دیکھ رہا ہوں کہ اس گوشت کو جلا رہی ہے اور جلانے کے بعد اس کے ارد گرد گول دائرے سے کیا بنا رہی ہے. اگلے روز اپنے دوست امام مسجد کو بتایا کہ اس طرح میں نے اپنی بیوی کو کرتے دیکھا، یہ کیا ہے، تم بھی مجھے کہتے رہتے تھے لیکن مجھے کبھی یقین نہیں آیا، آخر یہ ماجرا کیا ہے. دوست نے بتایا کہ تمہاری بیوی کالا علم کرتی ہے جس کے ذریعے اس نے تمہیں اپنے کنٹرول میں رکھا ہوا ہے اور تم اس کے کنٹرول میں اس حد تک آ چکے ہو، تمہیں سب برے لگتے ہیں سوائے اپنی ماں کے. اب وہ وقت آن پہنچا تھا کہ اقبال کا دماغ کھلنا شروع ہو گیا، چیزیں سامنے آنا شروع ہو گئیں. جن چیزوں کو قید کر رکھا تھا، اس کا دماغ بالکل ایک قیدی بنا رکھا تھا، وہ چیزیں اب بہتر ہونا شروع ہو گئیں. اور ایک روز ایسا بھی آیا کہ اقبال نے جب اپنی بیوی کو رنگے ہاتھوں پکڑا، یعنی اس دن تو یہ سو گیا، پھر اگلے دن جب دوست امام مسجد نے بتایا، پھر نیکسٹ ڈے اپنی بیوی سے کہا کہ یہ کیا کر رہی ہو. ماں کو بلایا، اپنی بہن کو بلایا، بیوی شرمندہ. بیوی سے پوچھا کہ تم نے مجھے کنٹرول کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا، میرے دل میں نفرت پیدا کی، یہ ہے کیا، یہ کرتی کیا ہو. تو جناب علی اس نے کہا کہ یوں میں تمہیں اپنے کنٹرول میں رکھنے کے لیے سارا کچھ کر رہی تھی، کیونکہ مجھے خوف تھا کہ تم مجھ سے دور نہ چلے جاؤ. میرا باپ ویسے ہی چھوڑ کر جا چکا تھا، ماں کا انتقال ہو چکا تھا، مجھے تھا کہ تم مجھے چھوڑ نہ دو، جس وجہ سے میں نے یہ راستہ اختیار کیا. جناب علی اقبال نے اپنی ماں کے سامنے اس کو معاف تو کر دیا، لیکن کہا کہ زندگی میں دوبارہ یہ کام نہیں کرنا. مجھے کنٹرول کرنے کے لیے یا میرے دل میں میری ماں بہن کے لیے نفرت پیدا کرنے کے لیے یہ جو حرکات کر رہی ہو، اس میں تمہارے لیے بھی نقصان ہے، ہم سب کے لیے بھی نقصان ہے، لیکن زیادہ نقصان تمہارے لیے ہے کیونکہ یہ سیدھی اللہ کے ساتھ جنگ ہے. آج جو کر رہی ہو، قیامت کے روز جب تم سے اس چیز کا حساب لیا جائے گا، تمہارے پاس کوئی بھی جواب نہیں ہوگا.
رائے کا لازمی اظہار کیجیے گا، یہ گھر کی کہانی ہے اور اس گھر کی کہانی کا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیزیں عام ہیں، ہمارے معاشرے میں عام ہو چکی ہیں، لوگوں کو قید کرنا یا لوگوں کو اپنے کنٹرول میں کرنا، غلط جگہوں پر جا کر عاملوں کا سہارا لینا اور ان سہاروں کے ذریعے اپنے گھروں کو خراب کرنا، یہ چیزیں بالکل عام ہو چکی ہیں، جو کہ ہماری سوسائٹی کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ میزبان کو اجازت دیجیے۔